ہزاروں میل دور تک اس کا وہ فیض، اس کی وہ شہد پہنچ رہی ہوتی ہے. اس مکھی کے تو سوچ میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ جو چھوٹا سا میں نے کام کیا ہے کتنا عظیم کام ہے، کتنے لوگوں کو میں نے فائدہ پہنچایا ہے. تو اے انسانوں، اب ہم اور آپ سوچیں، اگر ہم اور آپ بھی صرف پیٹ بھرنے کے فکر میں یہ پوری زندگی بتا دیتے ہیں تو پھر ہم میں اور ایک عام مکھی میں جو پیٹ بھرنے کے لیے غلاظت پر بھی بیٹھتی ہے اور کھانے پر بھی بیٹھتی ہے، پھر ہم اور اس میں کیا فرق رہ گئے؟ ذرا عقل کو استعمال کرو، سوچ کو استعمال کرو، اپنے فکر کو کام میں لاؤ. اللہ نے سب چیزیں تمہیں ودیعت کر دی ہیں. اپنی عظمت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو. اپنے شان کو اگر بنانا چاہتے ہو تو لمبی تقریروں سے نہیں ہوگا. مجھے تقریر کرتے ہوئے شرم آ رہی، واللہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک ایک چیز کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے وہ ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ جینا ہے تو کس طرح جینا ہے، رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے. یہ ہوا کا چلتا ہوا سلسلہ، اس کے آتے ہوئے جھونکے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو ہمارے جسم کو مس کر رہی ہے، ہمارے جسم کو سکون پہنچا رہی ہے. یہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ ہوا کس کے لیے زندہ ہے؟ کیا اپنے لیے زندہ ہے یا انسانوں کے لیے زندہ ہے؟ کیا اپنے اندر اپنی ذات کی بقا کے لیے یہ بھاگ رہی ہے؟ ایک شمال سے جنوب کی طرف، جنوب سے شمال کی طرف، سمندر سے پہاڑوں کی طرف، پہاڑوں سے سمندر کی طرف. یہ ہوا کیوں بھاگ رہی ہے؟ اپنے لیے نہیں. اے انسانوں، تمہارے لیے. تو اے انسانوں، تم اور ہم اور آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم تو صرف اپنے پیٹ بھرنے کے فکر میں. کسی کا ایک پلاٹ ہے تو وہ 10 بنانا چاہتا ہے، کسی کا ایک گھر ہے تو وہ 3 گھر بنانا چاہتا ہے، کسی کے پاس 3 گاڑیاں ہیں تو وہ 4 بنانا چاہتا ہے. اور اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ اور لوگوں کا کیا حال ہے. جبکہ تم جس کے امتی ہو، جس سے محبت کی دعویٰ کرتے ہو، جس کے دین اور شریعت پر چلنے کا عزم رکھتے ہو، اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں سالن پکاؤ تو اس میں ذرا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ سالن کشادہ بنے. اور آپ کو کیا چیز پسند تھی؟ آپ کو صبر پسند تھا. ہے ہمارے اندر صبر. آپ کو کیا چیز پسند تھی؟ مشکل حالات میں استقامت پسند تھی. آپ کو کیا چیز پسند تھی؟ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینا. آپ کو کیا چیز پسند تھی؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آپ کو کیا چیز پسند تھی؟ خدا کی طرف لوگوں کو بلانا. آپ کو کیا چیز پسند تھی؟ انکسار اور تواضع پسند تھا. کیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے اندر ہے؟ جب ہم کہتے ہیں عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم حج کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا چاہتے ہیں، تو دوستو تو اس کے لیے ہمیں کچھ اختیار کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی، اس نفس کی کجی کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ اندھاپن جس کا ذکر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اے باطن کے اندھے، یہ اندھاپن کب تک رہے گا تیرے ساتھ؟ وہ اندھا اپنے تکلیف کا علاج خود کیا کر سکتا ہے؟ وہ اندھا کسی آنکھ والے کے پاس جائے گا تو تبھی اس کو راستہ بھی ملے گا، تب اس کو رہنمائی ملے گی. وہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھے کو شرمگاہ پر کانٹا چبھ گیا تھا. وہ حاجت کے خیال سے گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ بھائی میں اگر کسی آنکھ والے کے پاس جاؤں گا تو وہ میری شرمگاہ دیکھ لے گا، تو اس لیے کیوں نہ میں چلا جاؤں کسی اندھے کے پاس تاکہ وہ میرا وہ کانٹا بھی نکال لے گا اور میری شرمگاہ بھی نہیں دیکھے. اور رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ اندھے کے پاس گیا، اس کے سامنے لیٹ گیا اور اس کو کہا کانٹا نکالو. تو اندھا ہاتھ مارنے لگا، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے وہ کانٹا نکالتا ہے کیا ہاتھ ادھر ادھر سے گھما پھرا کر اس نے کانٹے کو اور اندر کر دیا، یعنی اور تکلیف اس کی بڑھا دی. تو جو ہمیں تکلیف اور مرض لاحق ہے، اس مرض کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دل کا اندھاپن ہے. اس کو کہتے ہیں دل کا اندھاپن. یہ دل کے اندھے پن کی نشانی کیا ہے؟ وہی بات جو اس عاجز نے پہلے مکھی کے حوالے سے عرض کی تھی. دل کے اندھے پن کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے سوچتا ہے، اس کے اندر انسانیت کی خوشبو نہیں ہوتی، انسانیت کا درد نہیں ہوتا، انسانیت کا احساس نہیں ہوتا. وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. اگر وہ انسانیت کی خوشبو سے گم ہو جائے تو بقول رومی تو جو عود کی لکڑی تم گھر میں جلاتے ہو، آدمی را آدمیت لازم است
ادرا گربو نباشد ہیز مست، کہ جو لکڑی چلاتے ہو وہ خوشبو ہوتی ہے، اس میں اس خوشبو کی وجہ سے جلاتے ہو، اگر اس لکڑی کی خوشبو گم ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں وہ اود کی لکڑی بھی عام ایندھن کی لکڑی کی طرح بن گئی۔ اے انسانو، ہم اور آپ اگر وہ انسانیت والی خوشبو ہمارے اندر نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے، وہ کون سا درد؟ جو آدم علیہ السلام والا درد۔ ایک غلطی ہو گئی تھی، ایک غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ کر گزرے گا، لیکن پھر بھی کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ کر گزرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار یوں فرمایا کہ زمین پر بھیج دیا، اور جب وہ زمین پر آئے تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ وہ ناراضگی کیا تھی، اس میں حکمت کیا تھی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وجہ سے وہ پوری عمر روتے رہے، پوری عمر روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ احساس شرمندگی ان کے دل میں ہمیشہ باقی رہا۔ ہم پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے گناہ کر گزرتے ہیں، ہمارے آنکھوں میں آنسو تک نہیں آتا، دل میں رقت ہی نہیں پیدا، یہی وہ اندھا پن۔ تو ذکر قلبی کریں، آپ طوالت میں جانے کے بجائے ذکر قلبی، ذکر سلسلہ نقش بندیے کا ذکر ہے، یہاں دل ہے، اس دل میں خیال رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے۔ وہ جستجو کی جو میں نے بات شروع کی تھی، اس کے لیے مزید کم از کم 10 منٹ چاہیے، وہ مجھ سے اس کو چھوڑ آیا کہیں